اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس دروس کی 19ویں نشست کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نبوت کا جو ہے وہ چھٹا درس جو ہے آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ انبیاء کا جو اجتماعی انقلاب ہے، اس کا قیام ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے توحید، اس کا ہدف ہے عدل و انصاف، اس کا ہدف ہے معاشرتی اختلاف کی نفی، اس کا ہدف ہے لوگوں کو آزادی دینا۔ تو اس میں جب پیغمبر اپنا یہ اجتماعی قیام اور انقلاب شروع کرتے ہیں تو کچھ رکاوٹیں یا کچھ گروہ جو ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے درس میں کہا کہ جیسے ہی وہ پیغمبر اپنا پیغام لے کر آتے ہیں تو دوست اور دشمن کی صفیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیغام اتنا واضح ہوتا ہے اور اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ وہیں پر ساتھ دینے والے اور ساتھ نہ دینے والوں کی صفیں جو ہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو دشمن ہے، یہ جو مخالفین نبی کی، یہ بہت سارے گروہ ہوتے ہیں، یعنی مختلف گروہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور اس نبوی انقلاب، اس توحیدی انقلاب اور اس فطری انقلاب اور حقیقی انسانی انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گروہ کون سے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر دیکھ سکیں گے آیا وہ خصوصیات ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو خدا نخواستہ ان کو برطرف کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آج کے زمانے میں وہ گروہ کون سے گروہ ہیں کہ جو الہی تعلیمات اور فطری تعلیمات کو معاشرے میں حاکم ہونے سے روک رہے ہیں، یا معاشرے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہیں کس چیز کی؟ ایک توحیدی معاشرے کے قیام کی۔ سارے توحیدی ادیان یا سارے توحیدی معاشرے یا دین ابراہیمی جو بھی آئے ہیں، ان کا ہدف توحید رہا ہے، اور ان کا ہدف معاشرتی اختلاف کی نفی رہا ہے، یعنی سارے معاشرے آئے تاکہ معاشروں کے اندر توحیدی رنگ جو ہے ایجاد کیا جا سکے، یعنی طبقاتی اختلاف ختم کیا جا سکے، امیروں اور غریبوں کا، ٹھیکے داروں، اجارے داروں اور رعایا کا، غلاموں کا، اور ظلم و جور میں پسنے والے عوام کا، اور عیاشی کرنے والے حکمرانوں کا۔ یہ اختلاف مٹانے جو ہے سارے ادیان آئے ہیں، اور خصوصاً اسلام جو دین کامل ہے اور اسی طرح جو ہے اپنی انمول تعلیمات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا ہے کہ لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا الضعیف حقہ غیر متمتع، کہ وہ امت اور وہ ملت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کبھی فلاح کی طرف نہیں جائے گی کہ جس میں ضعیف جو ہے بغیر کسی مشکل سے اپنا حق نہیں لے لیتا، کمزور بغیر کسی مشکل سے اپنا حق نہیں لیتا، غیر متعتعین۔ غیر متعتعین سے مراد یہ نہیں کیا کہ بغیر لکنت زبان کے، بغیر زبان کے لڑکھڑائے ہوئے اگر وہ اپنا حق لے سکتا ہو تو وہ وہاں عدل و انصاف قائم ہے، وہاں جو ہے وہ عدل و انصاف اور کامیابی اس امت کو ملے گی۔ لیکن جس میں ایسا رویہ ہو جس معاشرے میں کہ جس میں انسان کو، کمزور کو اپنا حق لینے کے لیے اس کی زبان لڑکھڑائے، اس کو پرابلم ہو، اس کو ڈر و خوف محسوس ہو اپنے حق لیتے ہوئے، یا وہ اپنا حق لیتے ہوئے قطرائے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عدل و انصاف کا حقیقی معیار جو توحیدی معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس معاشرے کے اندر پورا نہیں ہو رہا، وہ معاشرہ شرک میں گرفتار ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ اعلیٰ ترین معیار عدل و انصاف کا، یہ ہے وہ معاشرتی اختلاف کی نفی کا معیار جو دین نے ہمیں دیا ہے، جو حقیقی الہی تعلیمات نے ہم تک پہنچایا ہے، جو نقشہ ہمارے سامنے دین محمدی، حکومت مدینہ نے اور حکومت علوی نے ہمارے سامنے کھینچا ہے عدل و انصاف کا،
وہ نقشہ کیا ہے کہ جس میں امیر المومنین اور ایک عام انسان جو ہے برابر ہوتے ہیں، کہ جب امیر المومنین خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اپنا مطالبہ قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور قاضی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا، حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر ہوتے ہیں، لیکن قاضی موجودہ شواہد کی بنیاد پر یا ظاہری شواہد پر فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیتا، تو امیر المومنین خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف کے تقاضے، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے ہیں کہ جو توحیدی معاشرے سے تقاضے کیے جا رہے ہیں آج کے دور میں۔ اگر کوئی معاشرہ حقیقی توحیدی معاشرہ بننا چاہتا ہے تو عدل و انصاف کے تقاضے اسے پورے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام ایک وادی، ایک قصبے میں ایک جگہ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کا استقبال کرنے آئے ہیں، اور استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑیں لگا رہے ہیں، ان کی سواری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ یہاں پر امیر المومنین انہیں اس کام سے منع کرتے ہیں کہ تم کیوں اپنے انسانی وقار کی توہین کر رہے ہو، کیوں تم جو ہے اس طرح اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہو، تو کیوں تم جو ہے اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک شخص کے سامنے حقیر کر رہے ہو۔ یعنی یہ وہ انسانی وقار کے تقاضے ہیں کہ جس میں غریب، مسکین اور فقیر کی بھی انسانی وقار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کا بھی ایک مقام ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر انسان کے حیثیت سے، کیونکہ توحیدی معاشرے کی نگاہ میں سارے انسان برابر ہیں، کیوں؟ سب کی فطرت ایک ہے۔ اس حوالے سے امیر المومنین کا ایک ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت، کہ میں نے نہیں دیکھا، ثروۃ موفورۃ، میں نے بے تحاشا مال و دولت نہیں دیکھی، وفور سے مال و دولت کسی کے پاس نہیں دیکھی، الا وفی جانبہا حق مضیع، کہ اس کے برابر میں ہی، اس سے قریب ہی ایک حق ضائع کیا جا رہا ہو۔ یعنی عدل و انصاف کے تقاضے بتا رہے ہیں کہ میں نے کہیں بھی مال و دولت کی ذخیر و اندوزی نہیں دیکھی، زیادہ مال و دولت نہیں دیکھی، مگر یہ کہ وہ کسی کا حق ضائع کیے ہوئے حاصل کی گئی ہو، حق ضائع کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو۔ یہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے، یہ ہیں وہ برابری کے تقاضے کہ جو اسلام نے ہمیں دیے، کہ برابر تقسیم، برابر امکانات اور سہولیات کی تقسیم۔ برابر سے مراد یہاں پر عدالت ہے، نہ مساوات ہے، عدالت، ہر کسی کو اس کا حق اس کے مطابق، اس کی اہلیت اور اس کی ظرفیت کے مطابق۔ اس لیے جو ایک توحیدی معاشرے، ایک نبوی معاشرے کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کیا خصوصیت ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے وہ علم و آگہی اور بصیرت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جیسے کل کہا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی دعوت کا آغاز ہی جو ہے وہ اپنے صراحت سے کرتے ہیں، تاکہ اور پوری طرح اپنا صحیح مدعا بیان کرتے ہیں، چھپا کر نہیں رکھتے کوئی چیز، تاکہ لوگ جو آئیں پوری طرح آنکھیں کھول کر بصیرت کے ساتھ آئیں۔ عدم آگاہی کے ساتھ اگر کوئی آتا بھی ہے تو دین اس کو رد کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ دلیل کے ساتھ آگاہانہ جو ہے وہ دین کو قبول کرو۔ جب بھی عقائد کے اندر جو ہے وہ تقلید نہیں، عقائد کے اندر خود دلیل کے ساتھ عقائد کو قبول کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ پہلی خصوصیت کیا ہو گئی توحیدی اور نبوی معاشرے کی؟ علم و آگاہی۔ دوسری بات عدل و انصاف کا قیام۔ انبیاء کے معاشرے میں سے ابھی ہم نے مختلف آپ کو حدیثیں اور قصے سنائی کہ جس میں عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ توحیدی معاشرے کے عنصروں میں سے، سارے لوگ ایک صف میں ہوتے ہیں، برابری میں ہوتے ہیں، حاکم اور رعایا کی کوئی فرق نہیں ہوتی۔ اسی طرح وڈیرے اور اس کے نیچے پسنے والوں کی کوئی صف نہیں ہوتی، غلام اور آقا کی کوئی صف نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرتی اختلاف کی نفی وہ خصوصیت ہے جس پر ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کی نفی، مال و دولت کے ذخیرے کی نفی، کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں مال و دولت کی، اس میں نفی کی جاتی ہے۔ وہاں پر جیسے ہم نے حدیث امیر المومنین کا ارشاد نقل کیا یہاں پہ
کہ میں نے کوئی بے تحاشا مال و دولت کسی کے پاس نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کا کس چیز کا نتیجہ تھا وہ کہ کسی کا حق ضائع کیا گیا ہو، کسی کا حق مارا گیا ہو، پھر اس شخص کے پاس جو ہے کسی دوسرے شخص کے پاس بے تحاشا مال و دولت جمع ہو گیا۔ اسی کے بعد استبداد کی نفی، استبداد کی نفی، ٹھونس جمانے کی نفی، کہ کوئی اپنی ٹھونس نہ جما سکے، اپنے آپ کو فرعون بن کے نہ بیٹھ جائے معاشرے کے اندر۔ اسی طرح باطل کی مخالفت، شر کی مخالفت، کیونکہ وہ معاشرہ فطرت پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے، ہر ظلم کی مخالفت کرتا ہے، ہر باطل کی مخالفت کرتا ہے، حق سے جو بھی چیز دور ہوگی اس کی نفی کرتا ہے، اور اس کے آخر میں جو خصوصیت ہے وہ حق کی حمایت ہے۔ کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے حق کی حمایت۔ جو معاشرہ فطرت الہی پر قائم ہوگا وہ ہمیشہ حق کی حمایت کرے گا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ اب جب انبیاء آتے ہیں اور توحیدی معاشرہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کے قیام کی بات کرتے ہیں، تو کچھ گروہ جو ہیں ان کی مخالفت میں آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، کچھ طاغوت بن کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ انقلابی تبدیلی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ لڑائی جھگڑا ہو، خون خرابہ ہو، مقابل میں صفیں بنے، بلکہ یہ خود طواغیت ہیں جو اس کام کا اکساتے ہیں، اس کام کا باعث بنتے ہیں۔ ورنہ الہی تعلیمات کسی بھی حوالے سے تشدد پسند نہیں ہے، شدت پسند نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں کہ انسان جو اپنی فطرت پر پلٹ آئے۔ لیکن کچھ لوگ آگے جب ان الہی تعلیمات کا راستہ روکتے ہیں تو پھر بقیہ انسانوں کو آزادی دینے کے لیے، بقیہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ علاج چاہے ان کی ہدایت میں ہو چاہے ان کی نابودی میں ہو۔ تو جب انبیاء آتے ہیں تو کچھ گروہ واضح طور سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر 4 گروہ بیان کیے گئے ہیں، اہم ترین گروہ جو انبیاء کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ وہ گروہ جو معاشرتی اختلاف سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، جس کا مفاد معاشرتی اختلاف میں ہوتا ہے، جس کو پسند ہوتا ہے کہ وہ ایک وی آئی پی پروٹوکول میں رہنا پسند کرتا ہے، ہمیشہ وی آئی پی بننا پسند کرتا ہے، نوکر چاکر اس کے آمنے سامنے 10 لوگ ہوں، 10 لوگ پیچھے ہوں، 10 لوگ لیفٹ پہ ہوں، 10 لوگ رائٹ پر ہوں، تاکہ وہ اس معاشرتی اختلاف سے فائدہ اٹھا سکے، لوگوں کو مظلومیت میں رکھ سکے اور خود اس کے مزے لوٹ سکے۔ معاشرتی اختلاف سے کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ صرف جو ہے وہ سہولیات سے استفادہ کرتا ہے، برابری جو ہے ناپید ہو جاتی ہے، بعض لوگ اکثر لوگ ظلم میں پس رہے ہوتے ہیں، مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور صرف ایک جو طبقہ ہوتا ہے وہ سہولیات سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گروہ انبیاء کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انبیاء معاشرتی اختلاف کی نفی کرنے آئے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر ان کے مفاد کو یہاں خطرہ ہے، ان کو جو ناجائز سہولتیں اور ناجائز پروٹوکول جو ملے ہوئے ہیں وہ ان سے چھن جائیں گی، ان کی عیاشیاں، ان کی سہولتیں وہ ان سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ گروہ جو انبیاء کے سامنے آتا ہے اور انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا گروہ ہے انبیاء کے خلاف آنے والا، وہ مال و دولت جمع کرنے، وہ ذخیرہ اندوز گروہ ہے کہ جو صرف مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق ضائع کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کا حق ضائع کر کے مال و دولت جمع کر رہا ہوتا ہے، اپنی محنت سے تو نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر اپنی محنت سے کر رہا ہوگا تو دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہا ہوگا، دوسروں سے بھی ہیلپ لے رہا ہوگا، انہیں اس کا حق بھی دینا ہوگا، لیکن وہ ان کا حق ضائع کر لیتا ہے یا ان کو کم دیتا ہے اور خود مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کی تعلیمات سے اس گروہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیوں؟ انبیاء تقسیم عادلانہ کی بات کرتے ہیں، برابر سہولیات کی برابر تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو اگر ہم نے معاشرے کے اندر پروان چڑھنے دیا تو سب سے پہلے ہماری گردن جو ہے وہ اس پھندے میں آئے گی، سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنی مال و دولت سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سسٹم میں ربا خواری، جو معاشرے میں ربا خواری کرنے والے گروہ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں،
یہ سرمایہ دارانہ نظام جس کا کام ہی غریب کو غریب کرنا، امیر کو امیر سے امیر تر کرنا، اس اختلاف کو بڑھانا، غریب کی تعداد میں اضافے سے لے کے ان کو غربت میں لے جانا، تشدید کر دینا، اور امیروں کی جو ہے سہولیات میں ان کی عیاشی میں اضافے کرتے رہنا. یہ وہ نظام ہے، یہ اس نظام کے چیلے ہیں. اس نظام کے اندر پروان چڑھنے والے وہ عناصر ہیں کہ جو انبیاء کے تعلیمات کا مخالفت کرتے ہیں ہر دور میں، چاہے انبیاء کا وہ والا دور ہو یا چاہے آج کا دور ہو. اس کے علاوہ جو قوتیں، جو گروہ انبیاء کے مخالفات ہیں، وہ استبدادی قوتیں ہوتی ہیں جن کو شوق ہوتا ہے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا، اپنے آپ کو وڈیرا بنانے کا، حاکمیت کرنے کا لوگوں پہ. انا ربکم الاعلیٰ کی منزل پر آنا چاہتے ہیں، وہ خدائی کرنے کا ان کو جو ہے وہ شوق ہوتا ہے. یہ گروہ پھر انبیاء کے سامنے آتا ہے. کیوں؟ انبیاء کیا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں؟ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ کسی اور کے سامنے خدا کے علاوہ سر نہ جھکاؤ. تو جب یہ تعلیمات معاشرے میں آئیں گی، رسوخ کریں گی، تو سب سے پہلے ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا. ان لوگوں کو جو ہے اپنی سلطنتوں سے، اپنی خدائی سے، اپنی جھوٹی خدائی سے، اپنی ناخدائی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے گا، دستبردار ہونا پڑے گا. اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر رکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کو پوج رہے تھے، جو لوگ ان کے آگے نوکری چاکری کر رہے تھے، ان لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا، اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ایک طرح زندگی گزارنی پڑے گی. تو یہ جب لا الہ الا اللہ آتا ہے معاشرے میں تو وہ کس کی نفی کرتا ہے؟ وہ فرعون کی نفی کرتا ہے، وہ نمرود کی نفی کرتا ہے، وہ قارون کی نفی کرتا ہے. اور تاریخ میں بہت سارے ایسے کردار ہیں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد. ملوکیت کی نفی کرتا ہے، یزیدیت کی نفی کرتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ جو اہم گروہ انبیاء کے، چوتھا گروہ اور اہم گروہ جو انبیاء کے خلاف آتا ہے، وہ ہوتا ہے فکری اور مذہبی پیشواؤں کا گروہ، کہ جنہوں نے دین کو اپنا کاروبار بنا لیا ہوتا ہے، دین کے ذریعے اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے، یا کسی بھی مکتب فکر کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں اور وہ مکتب فکر کے ذریعے لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریوں کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگ کو انبیاء سے خطرہ ہوتا ہے. وہ لوگ آ جاتے ہیں انبیاء کے مخالف. کیوں؟ کیونکہ جو بھی نیا جتنا اچھا نظریہ آتا ہے، جتنا فطرت سے نزدیک نظریہ آتا ہے، انسانیت یا بشریت اسے قبول کرنے میں جلدی کرتی ہے، اس کی طرف بڑھتی ہے. کیونکہ انسان پیاسا ہوتا ہے حق کا، فطری طور سے فطرت کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے انسان ہمیشہ. ان کے نظریوں نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے مختلف طرح سے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ مادی اور انسانی جو مکاتب فکر ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی. حق و باطل کو مکس کر کے مختلف ریپر میں پیک کر کے شوگر کوٹنگ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں پھنسے رہیں، غفلت کا شکار رہیں. لیکن جب انبیاء کی تعلیمات آتی ہیں، پاک، صاف اور شفاف تعلیمات آتی ہیں، تو ان لوگوں کے پھر دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے جو اجارہ داری ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان میں سے جن لوگوں نے اپنے ذریعہ معاش بنا لیا ہوتا ہے اپنے انحرافی دین کو، مکتب فکر کو، اس کو خطرہ ہوتا ہے. ان کی دکانیں جو بن چکی ہوتی ہیں وہاں ان کو خطرہ ہوتا ہے. یہ لوگ پھر حقیقی تعلیمات کے مخالف آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہی یہود اور نصارہ کے جو پیغمبر آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے، وہی علماء، وہی روحانی پیشوا کے جو پیغمبر آخر الزمان کی تبلیغ کر رہے تھے یہود و نصارہ میں، وہی پیغمبر کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے. انہی لوگوں نے پیغمبر کے خلاف محاذ آرائی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے اپنی اجارہ داری کا وسیلہ بنا لیا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اپنی یہ خانقاہ، یہ اپنی مسند، یہ اپنی کرسی اور یہ اپنی گدی دینی پڑے گی، اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ان نظر و نیازیں جو بے تحاشا آتی ہیں ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا پڑے گا.
ان کی محبت دل سے نکالنی پڑے گی. لوگ جو آگے جھکتے ہیں، اتنی ساری عوام جو حکم مانتی ہے اور پیر پر جھکتی ہے اور احترام کرتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ان سے چھٹکارا ہو جائے گا، ان سے جدائی ہو جائے گی. تو پھر یہ گروہ آ جاتا ہے پیغمبر کے مخالف، آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے. انبیاء کی تعلیمات بہت آسان ہے، بہت فطری ہیں، بہت کھلی ہیں، عام فہم ہوتی ہیں، لیکن یہ گروہ آ کے عوام کو روکتا ہے، کیونکہ عوام ان پر اعتماد کر رہی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر عوام ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. یہ گروہ آ کے رکاوٹ بنتے ہیں انبیاء کی تعلیمات میں اور عوامی گروہ کے درمیان. کیوں انبیاء کو مشکلات آتی ہیں اکثراً معاشروں کے اندر اپنا نظریہ پھیلانے کے لیے؟ کیونکہ یہ جو گروہ ہوتا ہے متفکرین کا اور روحانی پیشواؤں کا، لوگوں کے ذہن ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. باقی سب بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مال و دولت والے یا اسی طرح اپنی حاکمیت قائم کرنے والے، لیکن اکثر و بیشتر ہر معاشرے میں عام عوام جو ہوتی ہے ان سے متنفر ہوتی ہے، جو ہے بھر چکی ہوتی ہیں، جن کی آنکھوں کے آگے پردے آ چکے ہوتے ہیں. کس چیز کے پردے آ چکے ہوتے ہیں؟ جاہ و جلال کے. کس کے آگے پردے آ چکے ہوتے ہیں؟ حکومت سلطنت کے، وی آئی پی پروٹوکول کے، وڈیرا سسٹم کے، جاگیرداری کے، اجارہ داری کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو استبدادی قوتیں ہوتی ہیں. یہ وہ چار طبقے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، معرضین یعنی انبیاء کے مخالف گروہ. ان کے بارے میں قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ ان کی آنکھیں جو ہے پر ہو چکی ہوتی ہیں اس لذت سے، اس آنکھوں ان میں گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں وہ. جیسے کہ فرعون کی مثال دی، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، کہ فرعون جو ہے وہ حامان سے مخاطب ہوتا ہے. حامان کون تھا؟ فرعون کا ماتحت، کہ جو فرعون کے آگے سر جھکاتا تھا. فرعون کا نے اپنے شیعہ بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ حامان تھا. اور اسے کیا کہہ رہے؟ ابن لی صرحا، حکم دے رہا ہے اس کو کہ میری نوکری کرو، میرے لیے یہ کام انجام دو، کہ میرے لیے حویلی بناؤ، کاخ بناؤ، میرے لیے قلعہ بناؤ، میرے لیے بلند و بالا جو ہے وسیع و عریض بلڈنگ بناؤ گے جس میں عیاشی کروں. اب یہ حامان کون تھا؟ یہ وہ حامان تھا کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بس فرعون نے اسے چڑھایا ہوا تھا. فرعون کے آگے ذلیل تھا، فرعون کے آگے حقیر تھا، اور اس وجہ سے کیونکہ فرعون کے آگے سر جھکایا ہوا تھا، پوری فرعون کی سلطنت میں سب کچھ تھا. سب سے بڑا انسان فرعون کے بعد وہ تھا کہ جب چلتا تھا سڑکوں پہ یا معاشرے کے اندر، آس پاس اتنی جو ہے وہ چراغ اور جو ہے وہ نور ہوتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں چنڈیا جاتی جب اسے دیکھتا تھے، کیونکہ دنیاوی زر و زیور میں گرفتار ہو چکے تھے، دنیاوی خواب و غفلت میں گرفتار ہو چکے تھے، اپنی دائمی سلطنت کے خواب دیکھ رہے تھے، خدائی کے خواب دیکھ رہے تھے. اسی طرح عالم اسلام میں بھی ایسے کئی حاکم گزریں گے جنہوں نے وتیرہ اپنایا، لیکن اب ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، درس عبرت ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہے، صرف خالی قبریں، اندھیری قبریں ہیں ان کی، کہ جہاں لوگ جا کے لعنتوں کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں بھیجتے. اسی طرح کون سا گروہ؟ وہ فکری روحانی پیشواؤں کا گروہ. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آئے سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جی ناظرین، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے روحانی پیشوا اور راہب جو ہیں یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال جو ہوتا ہے وہ باطل سے کھا جاتے ہیں، ناحق کھا جاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، جمع کر دیتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خدا کی راہ میں
عمل خیر اس سے انجام نہیں دیتے، عمل صالح اس سے انجام نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اور ان کو عذاب علیم کی طرف جو ہے وہ ان کو بشارت دو۔ کیسی بشارت ہے، کیسی انسان کے لیے بشارت ہے کہ جو اس کے لیے شر کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی۔ فبشرہم بعذاب علیم، کہ انہیں عذاب ایک خوفناک دائمی عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ تمہیں دائمی عذاب مل چکا ہے۔ اسی طرح کہ جو استبدادی قوتیں ہیں ان کو قرآن طاغوت کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کے بارے میں ارشاد ہو کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں جو ہے جہاد کرتے ہیں، ان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات، خدا کس کا ولی ہے؟ مومنین کا ولی ہے، اور ان کو ظلمات سے خارج کرتا ہے، نور، ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کفران کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں، کہ جو انہیں نور سے یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ وہ چار طبقے جو قرآن نے بیان کیے ہیں، معرضین، یعنی انبیاء کے مخالف گروہ، ان کے بارے میں قرآن آگے کیا کہتا ہے سورہ مبارکہ نساء میں؟ کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جو ہے دشمن جو ہے وہ قرار دیے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، صرف انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو الہام کرتے ہیں آپس میں، جن انسانوں کو انسان جن کو، اور انسان انسان کو، جن جن کو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گروہ الگ الگ کام کرتے ہیں، نہیں، آپس میں انبیاء کے خلاف چین بنا لیتے ہیں، چین ورک کرتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، کیونکہ سب کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے، مفادات کا آپس میں اشتراک کی وجہ سے یہ لوگ ایک صف میں آ جاتے ہیں اور مل کر انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ سب کے مفادات داؤ پر لگے ہوتے ہیں، سب کے مفادات جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں خدا کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا ہے رسول تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خدا تو قادر مطلق ہے، خدا نے ارادہ دیا ہے، خدا نے اختیار دیا انسان کو، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے رسول تو غم نہیں کھا، ان کو چھوڑ دو، ان کی فکر نہ کرو، اگر ہم چاہتے تو ان کو ختم کر دیتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو ان کو اور وہ تہمتیں اور وہ جھوٹ جو یہ لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اور تمہیں تہمت لگاتے ہیں، ان کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کے پیچھا کون کریں گے، ان کی بات کون مانیں گے؟ جو ایمان لے کر نہیں آتے، جن کے قلبوں میں کھوٹ ہے، جن کے دل مریض ہیں، جن کی روحیں مریض ہیں، جن کا نفس جو ہے وہ طاغوت کی طرف مائل ہے، جن کا نفس شریر ہے، وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلیں گے۔ خدا نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے حکمت کے تحت خیر اور شر جو ہے وہ اس دنیا میں قرار دیا تاکہ کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چل سکے، حقیقی مومن اور نقلی مومن اور منافق کا پتہ چل سکے، کون حق پر چلنے والے ہیں۔ اگر امتحان نہ ہوتے، اگر اچھی اور بری رائے دونوں کھلی نہ ہوتی تو کیسے پتہ چلتا کہ کون انسان صحیح راہ پر چلنے والا ہے اور کون انسان بری راہ پر چلنے والا ہے؟ کہ رسول ان کا پیچھا وہی کریں گے جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا۔ لا یؤمنون بالآخرہ، افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا پیچھا وہی دل کریں گے، وہی دل ان کی بات پہ آ جائیں گے جن کا ایمان پہ، آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو راضی کریں اپنے طاغوتوں کو، اس لیے ان کے پیچھے چلیں گے، اس لیے ان کی بات مانیں گے، تاکہ کیونکہ ان طاغوت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، طاغوت کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کچھ انجام دیں جو یہ کچھ انجام دینا چاہ رہے ہیں، ان کو رہنے دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ چلیں گے جو مریض ہوں گے، جو
خام خیالی میں مبتلا ہوں گے، جو خواب غفلت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک آیت سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور آشکارا حجت کے ساتھ، آشکارا دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آشکارا دلیل کیا تھی؟ وہ ید بیضا، وہ عصائے موسیٰ، وہ آشکارا دلیلیں تھیں، اور وہ منطق توحیدی پیغام، یہ بھی ایک آشکارا دلیل۔ الی فرعون، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، و حامانہ، اور حامان کی طرف، و قارون، اور قانون کی طرف، یعنی فرعون استبدادی قوت، حامان وہ قوت جو معاشرتی اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فرعون کے پیدا کیے ہوئے معاشرتی اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حامان وہ قوت۔ قارون کون سی قوت؟ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان گروہ کی طرف کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو، روشن آیات اور بہترین دلیل کے ساتھ، مضبوط دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ۔ لیکن یہ تینوں آپس میں کمبائن ہوئے ہیں، یہ تینوں گروہ آپس میں کمبائن ہوئے ہیں۔ ان کی طرف کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ فقالوا ساحر کذاب، اور انہوں نے موسیٰ کو مخالفت کی، سب نے مل کے کہا کہ یہ ساحر کذاب ہے، آپس میں مل گئے موسیٰ کے خلاف۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، اور جب موسیٰ آیا، گئے ان کے پاس خدا کی طرف سے حق لے کر، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو جوان اور جو لڑکے، جو فرزند اور جو لوگ ان کے موسیٰ پر ایمان لے کر آئے، ان کے جوانوں کو قتل کرو، ان کے بچوں کو قتل کرو۔ یعنی یہ وہی نکتہ کہ ہمیشہ طاغوت کو جس طبقے سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ جوانوں کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے جوانوں پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی جوانوں اور فرزندوں کو قتل کر دو اور ان کی خواتین کو زندہ رکھو۔ کیوں ان کی خواتین کو زندہ رکھو؟ تاکہ ان کی نسلوں کو خراب کر دیا جائے، ان کی نسلوں کو ایسا کر دیا جائے کہ پھر یہ حق کی طرف استقامت نہ کر سکیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ، اور کافرین کے یہ ہیلے، ان کی یہ سازشیں صرف اور صرف دکھانے کی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، بے فائدہ، یہ بے اثر ہے خدا کی قدرت کے سامنے، حق کے سامنے، فطرت کے سامنے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سازشوں کی شکست کھائیں گی، ان کی سازشیں کوئی نتیجہ نہیں دیں گی۔ اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ، اور ہم نے کسی علاقے میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، وہاں کے ذخیرہ اندوزوں نے، مال و دولت جمع کرنے والوں نے اس نبی سے کیا کہا؟ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس پر اعتقاد نہیں رکھتے، ہم رد کرتے ہیں اس کو، ہم اس کے وجہ سے کافر ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ہم تم سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں اور تم سے زیادہ ہمارے پاس اولاد ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، اور ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمارا کوئی عذاب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے آج اس پیغام کو سنا کہ کون سے گروہ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر جو الہی تعلیمات اور نبوی تعلیمات کے مقابل میں ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے۔ خداوند متعال سے تقاضا ہے کہ ہمیں ان خصوصیات سے دور رکھ، ہمیں ان صفات رذیلہ سے دور رکھے، اور ہمیں ہمارے اندر اصلاح کا جو ہے وہ زمینہ فراہم کرے، اور ہمیں ان لوگوں کو پہچاننے کی توفیق عنایت کرے کہ جو ہر زمانے میں انبیاء کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پرچار اور اس کے دفاع میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس بحث کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔